جب حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے نمرود کے سارے بت توڑ دیے تو نمرود اور اس کی قوم حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو جلا ڈالنے پر متفق ہو گئی۔ تب انہوں نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو ایک مکان میں قید کر دیا اور بستی میں پتھروں کی ایک لمبی چوڑی چار دیواری بنائی، پھر لکڑیاں جمع کرنے لگے اور سب نے جوش و خروش سے اس میں حصہ لیا۔ جب انہوں نے کثیر تعداد میں ہر طرح کی لکڑیاں جمع کر کے انہیں آگ لگائی تو اس کے شعلے اتنے بلند ہوئے کہ اگر اس طرف سے کوئی پرندہ گزرتا تو وہ اس کی تپش سے جل جاتا۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو آگ میں ڈالتے وقت ایک بڑی کڑاہی گرم کی اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو باندھ کر اس میں رکھ دیا۔ اس وقت آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان مبارک پر یہ الفاظ تھے، یعنی مجھے اللہ کافی ہے، وہ کیا ہی اچھا کارساز ہے۔ پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو رسیوں سے باندھا گیا۔ اس وقت آپ کی زبان مبارک پر تھا کہ مجھے اللہ کافی ہے، وہ کیا ہی اچھا کارساز ہے۔ آخر کار جب لوگوں نے عمارت کے کنارے تک حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو بلند کیا تو آپ نے سر اٹھا کر آسمان کی طرف دیکھا۔ اس وقت آسمانوں، زمینوں اور پہاڑوں پر فرشتوں نے فریاد کی، اے اللہ، تیرے نام کو بلند کرنے کی پاداش میں حضرت ابراہیم کو جلایا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، مجھے یہ بات معلوم ہے، اگر وہ تمہیں پکارے تو تم اس کی مدد کرنا۔ جب حضرت ابراہیم نے آسمان کی طرف نظر اٹھائی تو عرض کی، اللہ تو واحد ہے اور میں زمین میں تنہا ہوں اور زمین میں میرے علاوہ اور کوئی بندہ ایسا نہیں جو تیری عبادت کرے، مجھے تو ہی کافی ہے۔ اس کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو آگ میں ڈالا گیا۔ جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو آگ میں ڈالا گیا تو رحمت الہی کا دریا جوش میں آیا اور آگ کو حکم جاری ہوا کہ اے آگ، ابراہیم پر ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جا۔ چنانچہ آگ کی گرمی زائل ہو گئی اور روشنی باقی رہی۔ اس نے ان رسیوں کے سوا اور کچھ نہ جلایا جن سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو باندھا گیا تھا۔ حضرت ابراہیم جب سلامتی کے ساتھ آگ سے باہر تشریف لے آئے تو کافروں کو پھر سمجھایا، دعوت توحید دی اور انجام آخرت سے ڈرایا۔ پھر کہا کہ تمہاری یہ دوستی دنیا تک ہی محدود رہے گی اور قیامت میں تمہارے چھوٹے بڑے سب ایک دوسرے سے بیزار ہوں گے، تم سب کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ کچھ عرصے بعد اس علاقے میں قحط پڑ گیا اور اس وقت غلے کے خزانے نمرود کے قبضے میں تھے۔ لوگ اس کے پاس جاتے اور غلہ لے آتے۔ حضرت ابراہیم بھی تشریف لے گئے تو وہاں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی نمرود سے گفتگو ہوئی۔ نمرود کو حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے عقائد پہلے سے ہی معلوم تھے۔ جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام سامنے آئے تو وہ پوچھنے لگا کہ تمہارا رب کون ہے جس کی طرف تم ہمیں بلا رہے ہو؟ حضرت ابراہیم نے جواب دیا، میرا رب وہ ہے جو زندگی اور موت دیتا ہے۔ لیکن مجمع کے سامنے شرمندگی سے بچنے کے لیے نمرود نے بحث شروع کر دی۔ چنانچہ نمرود نے دو شخصوں کو بلایا اور ان میں سے ایک کو قتل کر دیا اور دوسرے کو چھوڑ دیا اور کہنے لگا کہ میں زندہ کرتا ہوں اور موت دیتا ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس پر دوسری دلیل ایسی پیش کی کہ جس کا نمرود نے کوئی معقول جواب نہ دیا، اور وہ یہ کہ سورج جو مشرق سے طلوع ہوتا ہے اسے مغرب سے طلوع کر دے۔ یہ سن کر نمرود ہکا بکا رہ گیا اور کوئی جواب نہ دے سکا۔ اس مناظرے کے بعد بدبخت نمرود نے آپ کو غلہ نہ دیا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام خالی ہاتھ واپس آئے اور گھر کے قریب پہنچ کر بوریوں میں ریت بھر لی تاکہ گھر والے سمجھیں کہ کچھ لے کر آئے ہیں۔ گھر آتے ہی آپ وہ بوریاں رکھ کر سو گئے۔ اس دوران حضرت سارہ اٹھیں اور بوریوں کو کھولا تو دیکھا کہ دونوں بوریاں اناج سے بھری ہوئی ہیں۔ آپ نے کچھ اناج لے کر کھانا تیار کیا اور جب حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نیند سے جاگے تو دیکھا کہ کھانا تیار ہے۔ پوچھا، اناج کہاں سے آیا؟ عرض کی، آپ جو دو بوریاں لائے تھے انہی میں سے اناج نکلا تھا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام سمجھ گئے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کردہ رزق ہے۔ حضرت ابراہیم کی آگ سے صحیح سلامت تشریف لانے اور عظیم معجزہ دیکھنے کے باوجود وہ لوگ اپنے بادشاہ کے ڈر سے ایمان نہ لائے۔ پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام وہاں سے ہجرت کر کے عراق کی سرزمین پر تشریف لے گئے۔ تب آپ کے ساتھ آپ کی بیوی بھی موجود تھی۔ وہاں پہنچ کر آپ نے لوگوں کو تبلیغ کی اور اللہ کا پیغام ان تک پہنچایا۔